قرآن مجید کا سورہ نمبر 31 سورہ لقمان۔ سورہ لقمان کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 31 جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 57 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی آیت نمبر 12 کے بعد والی آیات میں حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو کی گئی عمدہ نصیحتوں کا تذکرہ ہے۔ اسی وجہ سے اسے سورہ لقمان کا نام دیا گیا ہے۔ اس سورے میں جن موضوعات کو اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، ان میں حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحتوں میں والدین کی تعظیم، نماز و صبر کا حکم اور غرور کی مذمت شامل ہیں۔ آیت نمبر 18-19 میں تکبر اور غرور سے زمین پر اکڑ کر چلنے سے منع کیا ہے، کیونکہ یہ نفسیاتی بیماری کی علامت ہے۔ یعنی جس شخص کی شخصیت میں خلا ہوتا ہے وہ اسے غرور کے ذریعے پر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایسی حقیرانہ چال چلنے سے بھی منع کیا ہے جو وقار کے خلاف ہو، بلکہ اپنی چال کو اعتدال پر رکھنے اور آواز کو دھیمی رکھنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ شخصیت پر اعتماد اور انسان کے مہذب ہونے کی علامت ہے۔ جو شخص ہر رات اس سورے کی تلاوت کرے خدا اسے شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ الف لام میم۔ تلک آیات الکتاب الحکیم۔ یہ کتاب حکیم کی آیتیں ہیں۔ ہدی ورحمۃ للمحسنین۔ جو سراپا ہدایت اور رحمت ان نیکوکار لوگوں کے لیے ہے۔ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون۔ جو پورے اہتمام سے نماز ادا کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہی لوگ اپنے پروردگار کی ہدایت پر قائم ہیں اور یہی وہ ہیں جو آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ سے غافل کر دینے والا بیہودہ کلام خریدتا ہے تاکہ بغیر سوچے سمجھے لوگوں کو خدا کی راہ سے بھٹکائے اور اس راہ یا آیتوں کا مذاق اڑائے۔ ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ تکبر سے اس طرح منہ موڑ لیتا ہے کہ گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کانوں میں گرانی بہرا پن ہے، تو اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے نعمت اور آرام والی جنتیں ہیں۔ خالدین فیہا وعد اللہ حقا
وهو العزيز الحكيم. جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا سچا اور پکا وعدہ ہے. وہ بڑا غالب ہے اور بڑا حکمت والا ہے. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج کریم. اس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر پیدا کیا ہے جو تمہیں نظر آئیں، اور اس نے زمین میں بھاری پہاڑ گاڑ دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ایک طرف ڈھلک نہ جائے، اور اس نے ہر قسم کے چلنے پھرنے والے جانور پھیلا دیے، اور ہم نے آسمانوں بلندی سے پانی برسایا اور اس سے زمین میں ہر قسم کی عمدہ چیزیں اگائی. هذا خلق اللہ فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. یہ تو ہے اللہ کی تخلیق اور اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں. اب تم مجھے دکھاؤ کہ جو اس کے علاوہ تمہارے شرکاء ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، بلکہ ظالم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اور ہم نے لقمان کو حکمت و دانائی عطا کی اور کہا کہ خدا کا شکر ادا کرو، اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر ادا کرتا ہے، اور جو کفران نعمت ناشکری کرتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے، کیونکہ بے شک اللہ بے نیاز ہے اور لائق حمد و ثنا ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اور وہ وقت یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے بیٹے، خبردار کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں حسن سلوک کرنے کا تاکیدی حکم دیا، کیونکہ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری سہ کر اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور 2 برس میں اس کا دودھ چھوٹا. وہ تاکیدی حکم یہ تھا کہ میرا اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کر، آخرکار میری ہی طرف تمہاری بازگشت ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالے کہ تو کسی ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے کوئی علم نہیں ہے، تو پھر ان کی اطاعت نہ کر، اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک سلوک کر، اور اس شخص کے راستے کی پیروی کر جو ہر معاملے میں میری طرف رجوع کرے. پھر تم سب کی بازگشت میری ہی طرف ہے، تو اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير.
اے بیٹا، اگر کوئی نیک یا بد عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی پتھر کے نیچے ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، تو اللہ اسے لے ہی آئے گا۔ بے شک اللہ بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور۔ اے بیٹا، نماز قائم کر اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر، اور جو مصیبت پیش آئے اس پر صبر کر، بے شک یہ صبر عزم و ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور۔ اور تکبر سے اپنا رخسار لوگوں سے نہ پھیر اور زمین پر ناز و انداز سے نہ چل، بے شک خدا تکبر کرنے والے اور بہت فخر کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير۔ اور اپنی رفتار چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز دھیمی رکھ، بے شک سب آوازوں میں سے زیادہ ناگوار آواز گدھوں کی ہوتی ہے۔ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منیر۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے اور اپنی سب ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو علم، ہدایت اور روشن کتاب کے بغیر خدا کے بارے میں بحث و تکرار کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ جب بھی ان کی پیروی کریں گے اگرچہ شیطان ان بڑوں کو بھڑکتی آگ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ اور جو کوئی اپنا رخ اللہ کی طرف جھکا دے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، درا حالے کہ وہ نیکوکار بھی ہو، تو اس نے مضبوط دستہ سہارا پکڑ لیا، اور تمام معاملات کی بازگشت اللہ کی طرف ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور جو کوئی کفر اختیار کرے تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا کفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمگین نہ کرے، ان سب نے ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، بس اس وقت ہم انہیں بتائیں گے کہ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، بے شک اللہ سینوں کے اندر کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ۔ ہم انہیں چند روزہ عیش کا موقع دیں گے اور پھر انہیں سخت عذاب کی طرف کشاں کشاں لے جائیں گے۔
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مشرکین سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ جواب میں ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ آپ کہیے الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، بے شک اللہ بے نیاز ہے اور لائق حمد و ثنا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور جتنے درخت زمین میں ہیں اگر وہ سب قلمے بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے اور اس کے علاوہ 7 سمندر اسے سہارا دے، سیاہی مہیا کرے، تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ بے شک اللہ بڑا غالب اور بڑا حکمت والا ہے۔ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير۔ تم سب کا پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا اللہ کے لیے ایک شخص کے پیدا کرنے اور دوبارہ اٹھانے کی مانند ہے۔ بے شک اللہ بڑا سننے والا، بڑا دیکھنے والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک اپنے مقررہ وقت تک اپنے مدار میں چل رہا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔ یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جن چیزوں کو مشرک پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے، اور بے شک اللہ بلند شان والا ہے اور بزرگ ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ محض اللہ کے فضل سے سمندر میں کشتی چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں دکھائے؟ بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر بہت صبر و شکر کرنے والے کے لیے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ۔ اور جب انہیں ایک موج سائبانوں کی طرح ڈھانپ لیتی ہے تو یہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو پھر ان میں سے کچھ تو اعتدال پر رہتے ہیں اور اکثر انکار کر دیتے ہیں، اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا مگر وہی شخص جو بڑا غدار، بے وفا اور بڑا ناشکرا ہے۔
يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ اے لوگو، اپنے پروردگار کی نافرمانی سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جب نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو فائدہ پہنچا سکے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو تمہیں دنیا کی عارضی زندگی دھوکہ نہ دے اور نہ ہی کوئی دھوکے باز شیطان وغیرہ تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہی بارش برساتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے رحموں میں کیا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ بڑا جاننے والا اور بڑا باخبر ہے۔